بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 7 مئی 2023، 17 شوال 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سوڈان سے 172 افراد کو لانے والا اسپین کا بحری جہاز جدہ پہنچ گیا۔ جدہ کے اسلامی بندرگاہ میں اسپانوی جنگی بحری جہاز پہنچا ہے، جس میں سوڈان سے انخلا کیے جانے والے 162 افراد سوار ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انخلا کیے جانے والے افراد کا تعلق 14 ممالک سے ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ جدہ پہنچنے پر غیر ملکیوں کا بہترین استقبال کیا گیا اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی سرحدی فورس نے کہا ہے کہ سوڈان سے انخلا کیے جانے والے افراد کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ تمام دوست ممالک کے بحری جہازوں کا سعودی عرب کے علاقائی سمندر میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں گھریلو عملے سے متعلقہ امور کے سرکاری پورٹل مساند نے کہا ہے کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی درآمد پر کوئی پابندی نہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ کارروائی میں تاخیر کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق مساند پورٹل نے ٹوئٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی ہے کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی درآمد پر کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ سرکاری کارروائی کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ مساند کا یہ کہنا ہے کہ گھریلو عملے کی درآمد کے قواعد و ضوابط اور ویزے کے اجرا کی مطلوبہ کارروائی اور لاگت کے ضوابط پورٹل پر موجود ہیں، رجوع کر کے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ مملکت میں منشیات کے خلاف آپریشن جاری، کئی گرفتاریاں۔ سعودی عرب میں ان دنوں نشہ آور اشیاء کے سنگین خطرات سے رائے عامہ کو خبردار کرنے کے لیے پورے ملک میں آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ، دھندے اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے خلاف سیکورٹی آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے اتوار کو جدہ اور ریاض شہر میں 22 کلو گرام کوکین کے اسمگلنگ اور دھندے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسمگلر اور دھندا کرنے والے ایک نائجیرین اور 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض ریجن میں فرنیچر بنانے والی ورکشاپ میں اتوار کو آگ لگ گئی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ یہاں فرنیچر ورکشاپ میں آگ لگ گئی تھی۔ شہری دفاع کے ماتحت فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ محکمہ شہری دفاع نے ورکشاپ میں لگنے والی آگ اور اسے بجھانے کی کارروائی کو نمایاں کرنے والی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اور اطمینان دلایا کہ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ موہائل اسیر میں مقیم ایک نوجوان کو جس کی پرانی ماڈل کی گاڑی سیلاب میں بہہ گئی تھی، اس کے بدلے میں 2023 ماڈل کی نئی گاڑی مل گئی۔ سبق نیوز کے مطابق موہائل اسیر میں مقیم حسن الشدیدی نامی نوجوان نے بتایا کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے قصبے سے دور مسجد گیا تھا اور گاڑی کو سڑک کے پارک کر کے اسی دوران وہاں سے سیلابی ریلا آیا جو اس کی گاڑی کو بھی بہا لے گیا۔ نوجوان کا کہنا تھا جب وہ باہر نکلا تو وہاں گاڑی نہ تھی، جس پر پریشان ہو کر گاڑی کی تلاش شروع کی۔ گاڑی اسے ایک ندی میں ملی جو سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ کر وہاں آ گئی تھی۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی کے اس نقصان پر افسردہ تھا کہ دوسرے دن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اہل علاقہ اس کے گھر کے باہر جمع ہے اور وہاں 2023 ماڈل کی نئی گاڑی بھی کھڑی ہے جو اہل علاقہ کی جانب سے اسے پرانی گاڑی کے بدلے میں دی گئی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار 7 مئی 2023 کو 41 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے مکہ مکرمہ سعودی عرب کا سب سے گرم ترین شہر رہا۔ الاخباریہ چینل کے مطابق قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ درجہ حرارت دارالحکومت ریاض میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ العقیل نے توجہ دلائی کہ آج اتوار سے ریاض ریجن کی 9 کمشنریوں، جازان پہاڑی علاقوں، اسیر ریجن اور باہا کے بالائی مقامات سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کئی روز جاری رہے گا۔
علاقیل نے توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ اور باہری ریجنوں سے اٹھنے والے بادل ریاض کے مختلف مقامات کا رخ کریں گے۔ بارش ہلکی پھلکی ہوگی، ممکن ہے کہ درمیانے درجے کی بارش میں تبدیل ہو جائے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو طریف القریات 15 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے مملکت کے سرد ترین شہر قرار پائے گئے۔ شہزادہ منصور بن ناصر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایوان شاہی نے متوفی شہزادے کے لیے مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی ہے۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ متوفی شہزادے کی نماز جنازہ کل پیر کو ریاض کی جامع امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ ایوان شاہی نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 7 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74.56 STC پے 74.65 تحویل الراجی 74.60 ویسٹرن یونین 75.01 منی گرام 74.63 ٹیلی منی 74.58 اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21.35 STC پہ 21.37 تحویل الراجی 21.30 ویسٹرن یونین 21.45 منی گرام 21.37 اور انجاز بینک 21.42 اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28.34 پیسہ STC پہ 28.38 تحویل الراجی 28.26 پیسہ ویسٹرن یونین 28.40 منی گرام 28.33 پیسہ اور انجاز بینک 28.30 تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں